تراویح 14ویں پارے کے ربع آخر سے 15ویں پارے کے آخر تک کی تلاوت پر مبنی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم قرآن مجید کی تلاوت شروع کیا کرو تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو دعوت دین مبین نہایت حکمت اور بہترین طریقے پر دیا کریں اور مخالفین کی حرکات پر رنج نہ کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و مددگار ہے۔ اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف بخشا اور وہاں ان کو اپنی قدرت کے بڑے بڑے مشاہدات کرائے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ 5 وقت کی نماز اوقات کی پابندی کے ساتھ فرض ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ 14 رکعات بھی عطا فرمائے جن سے مستقبل کے مسلم معاشرے کی مہذب ترین تشکیل عمل میں آئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عبادت صرف اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، اگر کسی کی حاجت پوری نہ کر سکو تو نرمی سے جواب دے دو، نہ کنجوسی کرو نہ فضول خرچی، اعتدال کی راہ اختیار کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب تک نہ جاؤ، بغیر قانونی جواز کے کسی کو قتل نہ کرو، حدود قانونی سے باہر یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، قول و قرار کی پابندی کرو، ناپ تول میں کمی بیشی ہرگز نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، غرور اور تکبر کی چال نہ چلو۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو دراصل مٹنے والا ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ بات وہ کیا کریں جو بہتر اور پسندیدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد اسی موقع پر فرض ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ کہف شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں اصحاب کہف اور ملاقات خضر و موسیٰ کا ذکر ہے۔ قصہ ذوالقرنین انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ اصحاب کہف کا واقعہ یہ ہے کہ چند نوجوان اپنے مشرک اور اللہ سے باغی معاشرے سے تنگ آ کر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور پہاڑ کے دامن میں ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ نے ان پر طویل نیند طاری فرما دی۔ غار کے منہ پر ان کا کتا ان کی حفاظت کرتا رہا۔ برسوں کے بعد جابر حکومت تبدیل ہو چکی تھی اور معاشرہ بدل چکا تھا۔ اللہ نے انہیں نیند سے بیدار فرمایا اور غار کے باہر کے حالات سے ان کو واقف کیا، جس کے بعد اسی غار میں ان پر موت طاری کر دی گئی۔ اب وہ قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر کی ملاقات کا ذکر ہے۔ دنیا کا نظام اللہ کی جس مشیت کے تحت چل رہا ہے، اس کی چند نشانیاں موسیٰ کو دکھائی گئیں۔ سیدنا خضر اچھی بھلی کشتیوں کو نکارہ کر دیتے ہیں، پھر اچھے خاصے کھیلتے کودتے لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں اور کچھ ناشکرے کج خلق لوگوں کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوئیں، اعتراض فرماتے رہے۔ سیدنا خضر مشیت اعزدی پر ان کا واضح کرتے رہے کہ اللہ کی طرف سے اس عمل غیبی کا انجام خیر ہے، شر نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ان کے پاس آتی ہے اس میں جھگڑتے ہیں اور ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن میں ٹھیک ٹھیک سیدھی سیدھی باتیں ہیں تاکہ عقل رکھنے والے اور آیات میں غور و فکر کرنے والے ہدایت پائیں۔